بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة عنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لي واي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي،
لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حوربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويكون لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أعلنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفى بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فذنا، ففاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فذنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جو مراتب ہے محمد کے
سامنے جو مراتب ہے سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے جو مراتب ہے کیسی نظر کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی نظر کی غم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دم نکلا کیا مشک کشا کے جو مراتب ہے آتے ہی ہے دیکھ یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک آتے ہی دیکھ یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملک اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے جو مراتب ہے اپنا بندہ دیکھ غم دونوں میں کہتا ہے کسے اے نصیری آ چلے تیرے خدا کے جو مراتب ہے شمر سے کہتی تھی
کیا کہے گا حشر میں تو مصطفیٰ کے سورہ فاتحہ۔ مزید ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاضرین اور بانیان مجلس کے تمام محرومین اور شہدائے ملت، اور اسی سورہ فاتحہ میں استاد شہید کو بھی شامل ثواب فرمائیں۔ جب کہ پابندے سلاسل ہوئے بولے سجا، جب کہ پابندے سلاسل ہوئے بولے سجا، صبر وہ دے مجھے اے خالق کل رب با، نہ رکے پاؤں جو کاٹو پا چلائے جلا، تازیان مجھے مارے نہ کرو میں فریاد، تازیان مجھے مارے نہ کرو میں فریاد، امت جد سے امامت کا صلہ پانا ہے، ننگے سر بلوے میں ماں بہنوں کو لے جانا ہے، کہہ کے یہ تو کو گردن میں سنبھالا ایک بار، آگے آگے چلا پکڑے ہوئے اونٹوں کی بغا، پیچھے سیدانی اسد کھولے ہوئے زاروں قطار، آگے سر سید مظلوم کا نیزے پاسوا، نو کے نیزہ سے یہ آتی تھی صدائے مغمور، ہائے بے پردگی زینب میں کلثوم، الغرض پہنچا یہ جب قافلہ نزد دریا، دیکھا ایک شیر ہے بے دست ترائی میں پڑا، رو کے چلائے
کٹے اور نہ پانی پایا، ہائے شان بے کٹے اور نہ پانی پایا، تذکرہ اہل وفا تیرا کریں گے، با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے، ناگہاں لاش سرور نے صدا دی اس دم، سخت مرض ہے تجھے صبر دے رب اکرم، دیال بے وہ کار رہے قید میں بیٹا غردہ، میرے بیمار تیرے ساتھ چلتے گئے، شمر اضلاع سے سکینہ کو بچانا بیٹا، میری نادان کو سینے سے لگانا بیٹا، جب کہ پابند سلاسل ہوئے بولے سجاد۔ انتہائی اختصار کے ساتھ سلام سے چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کو نظر۔ قبلہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار کی بارگاہ میں مولا تمام مومن کا اس مجلس معنی قبول فرمائے، آج کی شب اس عزت بھر دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ بی بی ہم سب سے راضی ہوں، الہی ہم سمامین باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی۔ اجازت بھائی سب سے۔ مولا سجاد کے حوالے سے ماں صاحب سے چند اشعار، آپ لوگ یقیناً رونے کے لیے آمادہ ہیں، یہ دن بھی ایسے ہیں مصائب کے، گریہ کے، رونے کے۔ چند اشعار سلام کے پیش کرتا ہوں۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ مولا آپ لوگ تو آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ
جان شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، ارے وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ انجمن جعفر طیار کا یہ خصوصی اشرہ شہادت امام سجاد کے حوالے سے ماشاءاللہ آج دوسری مجلس اعزا محسن ہاشمی نے بھی سید سجاد کے حوالے سے مصائب پیش کیے، چند بند پیش کرتا ہوں امام سجاد کے حوالے سے مسدس کے۔ 4 مصرے پہلے صلوات فرمائیے۔ سجاد نے زمانے کو ایسا دیا، سجاد نے زمانے کو ایسا دیا جس نے نبی کے دین کو پھر جگمگا دیا، سجاد نے زمانے کو ایسا دیا جس نے نبی کے دین کو پھر جگمگا دیا، سجاد تیرے بھائی نے فطرت کو مات دی، سجاد تیرے بھائی نے فطرت کو مات دی، رونے کی بات تھی وہ مگر مسکرا دیا، رونے کی بات تھی وہ مگر مسکرا دیا۔ درود پڑھ دیجیے گا باواز بلند۔ عابد بھائی مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ یوں مدحت عابد میں قلم میرا رواں ہو، ہر شعر سے سجاد کا کردار عیاں ہو، حسن رخ اشعار پہ حوروں کا گماں ہو، اس حسن پہ صدقے میرا دل اور میری جاں ہو، لوں داد میں زینب سے حسین اور حسن سے، لوں داد میں زینب سے حسین اور حسن سے، خوش سید سجاد ہوں اس نظم سخن سے، خوش سید سجاد ہوں اس نظم سخن سے، سجاد کی مدحت کا شرف مجھ کو ملا ہے، میں خوش ہوں مودت کا ہدف مجھ کو ملا ہے،
جو پر ہے گوہر سے وہ صدف مجھ کو ملا ہے، دنیا میں در شاہ نجف مجھ کو ملا ہے، دنیا میں در شاہ نجف مجھ کو ملا ہے، میں سید سجاد کا عاشق ہوں جہاں میں، میں سید سجاد کا عاشق ہوں جہاں میں، ارے عابد کی سکونت ہے میرے دل کے مقام میں، عابد کی سکونت ہے میرے دل کے مقام میں، سجاد جری عقدہ کشا قاصع قیوم، حاکم ہیں وہ عالم کے فقط رب کے ہیں محکوم، اجداد کی مانند یہ ہیں طاہر و معصوم، اس شیر نے ظلمت کو کیا شام سے معدوم، اس شیر نے ظلمت کو کیا شام سے معدوم، فرزند ہے یہ دلبر زہرا و علی کا، فرزند ہے یہ دلبر زہرا و علی کا، ارے پوتا ہے ولی ابن ولی ابن ولی کا، پوتا ہے ولی ابن ولی ابن ولی کا۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند۔ فرزند ہے یہ دلبر زہرا و علی کا، پوتا ہے ولی ابن ولی ابن ولی کا، کونین میں توحید کا دم ساز ہے عابد، پوشیدہ جو قرآن میں ہے وہ راز ہے عابد، معبود کو خود تجھ پہ بڑا ناز ہے عابد، معبود کو خود تجھ پہ بڑا ناز ہے عابد، حد صبر و رضا کی تیرا آغاز ہے عابد، حد صبر و رضا کی تیرا آغاز ہے عابد۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، شاید کسی قابل ہو جو اب تک خاموش ہے، یقیناً جعفر طیار کا نام اس جگہوں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں شعر کو بہت دلچسپی سے سماعت فرمایا جاتا ہے، اور خاص کر مرثیہ اور مسدس جب پڑھی جاتی ہے تو یقیناً داد بھی اسی انداز سے ملتی ہے اور سماعتیں بھی اسی انداز سے انہیں سماعت فرماتی ہیں۔ بیت پہ توجہ چاہوں گا۔ کونین میں توحید کا دم ساز ہے عابد، پوشیدہ جو قرآن میں ہے وہ راز ہے عابد، معبود کو خود تجھ پہ بڑا ناز ہے عابد، حد صبر و رضا کی تیرا آغاز ہے عابد، یوں شان بڑھائی ہے تیری رب اولا نے۔ کس طرح شان بڑھائی ہے سید سجاد کی؟ یوں شان بڑھائی ہے تیری رب اولا نے، شبیر کو تحفے میں دیا تجھ کو خدا نے۔ یوں شان بڑھائی ہے تیری رب اولا نے، شبیر کو تحفے میں دیا تجھ کو خدا نے، تو نے ہمیں سکھلائے ہیں آداب عبادت، تو بن کے رہا زینت محراب عبادت۔ اچھا، جناب سید سجاد کے حوالے سے بیمار کربلا کا ایک ان کے لیے ایک لقب ہے جو ان کو بیمار کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام کی جو بیماری تھی وہ مصلحتاً تھی، اور وہ 4-5 گھنٹے کے لیے جو وہ بیمار ہوئے اس کے بعد تو ان کا ساری زندگی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے عمل میں گزری، اور خاص کر عبادات کے حوالے سے جو امام سجاد کا کام رہا ہے، اور صحیفہ سجادیہ آپ نے یقیناً روز ہمارے گھروں میں موجود ہے، ان میں سے دعائیں پڑھتے ہیں، تو امام سجاد کا بہترین حوالہ ان کی عبادت اور ان کی دعائیں ہیں۔ یقیناً انہیں یاد رکھنا اور ان کا پرچار کرنا اور ان سے سبق لینا ہم سب کے لیے واجبات میں سے ہے۔ اسی حوالے سے یہ بند ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو نے ہمیں سکھلائے ہیں آداب عبادت،
تو بن کے رہا زینت محراب عبادت، سجدوں سے سجاتا رہا تو باب عبادت، محبوب ہیں تجھ کو سبھی ارباب عبادت، جو عاشق معبود ہے سجاد وہی ہے، جو عاشق معبود ہے سجاد وہی ہے، ارے جو عاشق سجاد ہے آباد وہی ہے، جو عاشق سجاد ہے آباد وہی ہے، عمران کے گلزار کا ریحان ہے عابد، اللہ کی توحید کا عنوان ہے عابد، کہتے ہیں یہ سجدے کہ میری شان ہے عابد، حیدر کی طرح بولتا قرآن ہے عابد، حیدر کی طرح بولتا قرآن ہے عابد، یہ فاتح ہر ایک مارکہ صبر و رضا ہے، شبیر نے یوں اس کا علی نام رکھا ہے، گلزار شجاعت کی یہ تابندہ کلی ہے، میراث اسے حمزہ و جعفر سے ملی ہے، یہ صبر کی تلوار چلانے کا دھنی ہے، یہ صبر کی تلوار چلانے کا دھنی ہے، یہ بھی ابو طالب کی طرح شیر جری ہے، اس نے ابو سفیان کے خیبر کو اجاڑا، اس نے ابو سفیان کے خیبر کو اجاڑا، شبیر کے دشمن کے ہر ایک گھر کو اجاڑا، ہے اس کے صحیفے سے رواں علم کا دریا، حکمت کے سمندر کی ہر ایک موج ہے گویا، جو علم کا دریا ہے وہ فرزند ہے اس کا، سجاد کی عظمت کوئی سمجھے گا بھلا کیا، چھالوں کا لہو دے کے زمینوں کو سجایا، محراب میں سجدوں کے نگینوں کو سجایا۔ درود پڑھیے گا باوز بلند۔ چھالوں کا لہو دے کے زمینوں کو سجایا، محراب میں سجدوں کے نگینوں کو سجایا، سجاد کے سجدوں سے ضیا بار ہیں سجدے، ظلمت کی فضا میں سحر آثار ہیں سجدے، ظلمت سے صدا برسرے پیکار ہیں سجدے، جنت کے مکانوں کے بھی معمار ہیں سجدے، جنت کے مکانوں کے بھی معمار ہیں سجدے، قرآن سے جس طرح کے خالق کا حشم ہے، قرآن سے جس طرح کے خالق کا حشم ہے، سجاد کے سجدوں سے عبادت کا بھرم ہے، سجاد کے سجدوں سے عبادت کا بھرم ہے۔ درود پڑھیے گا باوز بلند۔ غالباً قبلہ کو آنے میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہے، ایک سلام ہدیہ کر دیتا ہوں، درود پڑھ دیے گا باوز بلند۔ بس آخری بند دوبارہ پیش کر دیتا ہوں، قبلہ تشریف لے آئیں، درود پڑھ دیے گا باوز بلند ایک دفعہ۔ ہے اس کے صحیفے سے رواں علم کا دریا، حکمت کے سمندر کی ہر ایک موج ہے گویا، جو علم کا دریا ہے وہ فرزند ہے اس کا، سجاد کی عظمت کوئی سمجھے گا بھلا کیا، چھالوں کا لہو دے کے زمینوں کو سجایا، محراب میں سجدوں کے نگینوں کو سجایا۔ درود پڑھ دیے گا باوز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد بہتر کرو وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اس کو ٹھیک کرو بھائی ایک اور بلند صلوات ہو دیا کرو جا کے صحیح کرواؤ ایک اور صلوات پڑھیں گے اس سے بلند صلوات ہو دیا کرو سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے یہدون بامرنا کہ وہ ہماری رہنمائی کہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان پر نیک کام افعال خیرات خیر کاموں کی وحی کی ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ فقط صرف اور صرف ہمارے بندے تھے یہ صرف اور صرف ہمارے بندے تھے تبھی ہم نے ان کو امام بنایا ہے تبھی ہم نے ان پر مسلسل وحی نازل کی ہے کہ یہ جو کریں وہ ہمارے حکم سے کریں جو کہیں وہ ہمارے حکم سے کہیں ان کا ہر فعل حکم الہی کا پابند ہو ہر فعل حکم الہی کے مطابق ہو وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے حکم سے ہے یہ فقط ہمارے اطاعت گزار ہیں یہ کانوا لنا عابدین یہ فقط ہمارے بندے تھے یہ جو کانوا لنا عابدین یہ فقط ہمارے بندے تھے تبھی ہم نے ان کو یہ مقام دیا ہے اللہ نے جن کی بندگی کا اس اہتمام اور اس انتظام سے اعلان کیا ہے انہی کو معصوم کہتے ہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد زحمت فرمائیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہیں جو خالی ہیں انہیں پر کیجیے گا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے
محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت کی عصمت پر صرف آیہ تطہیر ہی دلیل نہیں ہے، ائمہ اہل بیت کی عصمت پر آیہ تطہیر ایک دلیل ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان کی بندگی کو اللہ نے یقینی اعلان، حتمی اعلان کے طور پر بیان کیا ہے، وہ خود عصمت اہل بیت کی دلیل ہے۔ جہاں مطلقاً اعلان کیا ہے کہ صرف ان کی عبادت کرنی ہے اور عبادت محض کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ جو مطلق اطاعت کا حکم ہے نا بندوں کو، ہمیں، آپ کو، ہمیں، جو اولی الامر کی مطلق اطاعت ہے نا، وہ دلیل عصمت اولی الامر ہے، ورنہ کسی کی بھی جو غیر معصوم ہوگا اس کی مطلق اطاعت نہیں ہو سکتی، غیر معصوم کی مطلق اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معلوم یہ اس وقت کس کیفیت میں تھا؟ یہ سہو کا شکار تھا، یہ نسیان کا شکار تھا، یہ غفلت کا شکار تھا، یہ حالت گناہ میں تھا، یہ کہہ رہا تھا ایسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کی بات کو کیسے مانے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ جو کہہ رہا ہے وہ معصوم ہے۔ ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ صرف اور صرف ہمارے بندے، بندگی صرف انہوں نے اللہ کی ہے، یہ خود دلیل عصمت ہے۔ اچھا عیسیٰ کریمہ میں تو اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ آگے آیت کہہ رہی ہے أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ مبارکہ سجدہ میں ایک اور آیت ہے جو اسی لہجے کی ہے، وہاں اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہاں کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم اور منہم، یہ ایک معمولی سا فرق ضرور ہے، یعنی ہم کے آگے من لگا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف من کا فرق ہے، یہاں من کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی وجعلنا منہم، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی امام 12 بنائے ہیں، بننے والے صلاحیت رکھنے والے زیادہ تھے، 12 سے زیادہ تھے، 12 سے زیادہ تھے جو امام بن سکتے تھے، مگر ہم نے تو تعداد طے کی ہوئی ہے، اللہ نے تو تعداد طے کی ہوئی ہے کہ 12 سے زیادہ ہونے نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی ایک معیار کا ہوگا ہم اسے امام سب کو بنا دیں گے، نہیں ہے، ہمیں گنتی پوری کرنی تھی، وہ تھی 12، مگر جن میں سے امام بنایا ہے ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ جو 12 سے زیادہ، جن میں یہ صلاحیت تھی وہ 12 سے زیادہ تھی۔ بہت زیادہ دیر نہیں لگاؤں ان میں اور ان میں، اتنا کہہ دوں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے جن میں سے امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس، اللہم صلی علی، ایک نام مولا عباس کا نام ہے۔ یہاں بنتا ہے نا استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے، وہ کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، بھائی توجہ چاہوں گا، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی حضرت زید شہید، حضرت اسماعیل، سید محمد ولد، یہ وہ نام ہے کہ جن میں سے اللہ امام بناتا۔ مولا عباس، حضرت علی اکبر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، اور پھر اللہ نے امام جنہیں بنایا ہے، جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ اس آیت میں اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ کیوں امام بنایا ہے؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کیوں امام بنایا ہے؟ میرے بچوں جوانوں، گفتگو امامت پر ہو رہی ہے،
امامت ہمارے اصول دین میں سے ایک اصل اصول ہے. بولو میرے ساتھ, توحید, اس کے بعد امامت. ہمارے ہاں 5 اصول دین میں, 5 اصول دین میں چوتھا امامت ہے. ایسا ہی ہے. 12 امام ہیں, اور یہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. میں جب مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے میرا سنی بھائی بھی سن رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو میرے سنی بھائی کی کتاب میں نہ ہو. سب کے لیے مشترکہ گفتگو ہے, سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. امامت کا مسئلہ اتنا سنجیدہ مسئلہ. توجہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے دعا, اہل دقت سے توجہ. امامت کا مسئلہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا تو نبی کا جنازہ چھوڑ کر امامت کا مسئلہ حل نہ کر. امت کے نزدیک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سنجیدہ ہے, مسئلہ سنجیدہ ہے. میں اب جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اس پہ اس سے زیادہ نہیں رک سکتا, ضرورت نہیں ہے, پیغام پہنچائے. امامت اصول دین میں ایک اصل اصول. ہر نبی کے 12 جانشین, تھکے ہوئے تو نہیں ہے, ہر نبی کے اللہ نے 12 جانشین رکھے ہیں. جس نبی کی نبوت کو دوسرے بعد والے نبی کی نبوت کے درمیان فاصلہ تھا, جس نبی کی نبوت کے ان کی رحلت پر اور بعد والے نبی کے آنے تک, جی اتنا فاصلہ جس کے ہاں تھا کہ فاصلہ تھا, تو وہاں چاہے 2 سال کے لیے ایک, 4 سال کے لیے ایک, وہ 12 کی تعداد کو اللہ نے ہر دفعہ ہر نبی کے ساتھ رکھی ہے. سرکار نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا یزال, اسلام باقی رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء کلہم من قریش, سب کے سب قریش سے ہوں گے. اولہم علی وثانی سبط اکبر وثالث حسین ابن علی وتسعۃ من ولد الحسین. پہلا علی, دوسرا میرا بڑا بیٹا حسن, تیسرا میرا چھوٹا بیٹا حسین, اور 9 حسین کے بیٹے. یہ سب کے سب میرے خلیفہ ہیں. سرکار دو جہاں نے جانے سے پہلے اپنے خلفاء کی تعداد بھی بتائی. سنی شیعہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, بار بار مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کی کتابوں میں ہے, سب کی کتابوں میں. اب نبی نے فرمایا ہے تو اب 12 تو ہونے, تو اب کیا ہوا کہ 30 سنہ 30 سال تک, جی 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. تو اس 30 سال کے خلافت راشدہ کو پورا کرنے کے بعد پھر سرکار نے خود فرما دیا بقول میرے بھائیوں کے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا, تضاد ہے یا نہیں؟ ایک جانب 12 خلیفہ ہوں گے اور 12ویں پہ قیامت آئے گی, ایک جانب 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جو ملوکیت آئی اس وقت میں امام کون ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ جو دورانیہ ہے, وہ جس دورانیہ کو آپ ملوکیت کہہ رہے ہیں, ایک صلوات اور پڑھیں نبی کا. نہیں, صلوات تو بھرپور ہوتی ہے. اللہم صل علی محمد
मोहम्मद। वो दौरानिया जो मुलूकियत का दौरानिया है, उस जमाने, तवज्जो है मेरे साथ भाई, उस जमाने में भी तो लोग मरे, और नबी तो सरकार तो फरमा रहे मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़त माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो वो जाहिलियत की मौत मरा। तो उस ज़माने में तो कोई इमाम ही नहीं है बकौल आपके। जब इमाम नहीं है तो इमाम की मारिफत, और ये मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं? नहीं, क्या मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं? यहाँ बात बहुत रोशन है। 12 की तादाद सरकार फरमा के गए। अच्छा, एक जुमला कह देता हूँ अहले मुतालिया के लिए, इससे ज़्यादा तफसील बनती नहीं है। ये अगर हदीस मान भी ली जाए कि सलासून 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, उसके बाद मुलूकियत हो जाएगी। तो कहने लगे कि पहले 4 दौर और फिर अली का दौर मिलाएंगे तो फिर ये सलासून पूरे होंगे, ये 30 पूरे हो जाएंगे। तवज्जो है ना? पहले 3 दौर और मौला अली का दौर मिलाएंगे तो ये चारों दौरों में 30 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एक जानिब यहाँ 30 साल पूरे हो रहे हैं, और एक जानिब इमाम हसन मुज्तबा को भी खलीफा राशिद माना जाता है। ठीक है, अच्छा, वो 30 साल पूरे हो गए, ये खिलाफत राशिदा। मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा भाई, वो ये कि इन तीनों दौरों में भी क्या एक जैसापन रहा? अगर एक जैसापन नहीं रहा तो फिर वो जो आप कायदा दे रहे हैं वो कहाँ पूरा हो रहा है? तो बस इतना लेते चले जाइए कि अगर इसे मानेंगे तो इसलिए माना जाएगा कि 30 साल नबी के बाद अगर कोई एक जिया है तो उसे अली कहते हैं। अगर मान भी लिया जाए तो सिर्फ मौलाए कायनात की जात है जो पूरे 30 साल नबी के बाद रहे हैं। 40 हिजरी में शहादत हो रही है, 11 हिजरी में सरकार की रहलत हो रही है। नबी के पूरे 30 साल तक अगर कोई जिया है तो अली, अगर इस रास्ते से भी आएंगे। वरना तो बहस बहुत ही रोशन है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया उमूमी इज्तिमा में और उमूमी मजलिस में इससे ज़्यादा इशारे ज़रूरी नहीं है। सरकार ने 12 खलीफाओं के बारे में बात की है जो तयशुदा बात है। अब क्या हुआ जी? इसना अशरियों के अलावा, आपके अलावा, इस मिंबर के अलावा, इस इमाम बारगाह के अलावा सब बंद गली में खड़े हैं। किसी के 52 हो गए, किसी के 40 हो गए जी। अब वो 40 को क्या करें और 52 को क्या करें? तो कहा पहले 4, फिर 3 छोड़ के 1, फिर 4 छोड़ के 2, इस तरह 12 पूरे हो गए, कयामत नहीं आई। वाहिद इसना अशरी हैं जो 12वें पे रुके हुए हैं, और इसना अशरी 12वें पे रुके हुए हैं या अल्लाह ने 12वें पे रोका हुआ है? ये सारी कायनात अल्लाह ने 12वें पे रोकी हुई है। 12वें को इतना तूल उम्र से नवाजा कि 1150 साल गुजरने के बाद भी 40 साल के। ये भाई शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती, एक और नहीं आ गई जी। ये तो वैसे ही अभी कोई अभी कुछ अरसे पहले एक मशहूर सहाफ़ी ने हमसे इंटरव्यू लिया, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई और उसमें मुस्बत मनफी तबसरे भी रहे। और मैं उसमें जो एक बात हमने की, उसने पूछा कि जी गार में गायब हैं और पर्दा कर गए, गैबत में चले गए, गार में चले गए, तो इतने अरसे से गैबत में है, ये कैसे? ये वाली गुफ्तगू एक आई। तो क्या मतलब है उनकी गैबत का? मैंने कहा कि जब हज़रत 5 साल की उम्र में पर्दा गैबत में तशरीफ़ ले गए थे तो सरदाब में, बेसमेंट में, अपने घर की सरदाब में, जिसे सरदाब कहते हैं, जिसे बेसमेंट आप अंग्रेज़ी में कहते हैं,
جسے فارسی اور عربی میں سرداب کہتے ہیں، اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے، واپس نہیں آئے، اور پھر حضرت کے نواب اربان میں سے ایک نے بتانا شروع کیا کہ آپ غیبت میں ہیں، ہم سے ملتے ہیں، سوال دو تو جواب لے کر آئیں، اور وہ عمل جاری رہا۔ تو وہی ہے، غار میں ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، غار میں نہیں ہے، یہی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے، وہ غار میں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، غار میں جب وہ غیبت کے لیے گئے تو غار کی طرف گئے تھے، غار میں گئے تھے، یعنی غار جسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم اسے سرداب کہہ رہے ہیں، ہم اسے بیسمنٹ کہہ رہے ہیں، ہم اسے گھروں کے نیچے جو ایک تہخانہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، اس میں حضرت تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد وہ غیبت میں ہی، اس کا مطلب تھوڑی کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں تشریف فرمائیں۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی حضرت ہو سکتا ہے اس وقت یہاں ہو۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلک کے ایک سربراہ کا انتقال ہوا، تو ان کی طرف سے بھی یہ باتیں تھیں، اور ہمارے بھی کچھ کچے عقیدے کے لوگوں نے ان سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جواب دے رہا ہوں، اور جواب یہ ہے کمپنیاں چلانا اور ہے، ملت کو چلانا اور ہے۔ پیسے کی بنیاد پر قومیں ملتیں نہیں چلتی بھائی، پیسہ بانٹنا شروع کر دیں سب مان لیں گے۔ پیسے کی بنیاد پر کوئی قوم اور ملت تو نہیں بنتی، کمپنی ہو سکتی ہے، ایک مسلک ہو سکتا ہے جی، ایک گروپ ہو سکتا ہے، ایک قبیلہ ہو سکتا ہے، ایک خاندان ہو سکتا ہے، مگر امامت پیسے کی بنیاد پہ چلے گی؟ امامت اختیارات سے چلے گی؟ امامت کیا، حسن ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ان پر وہ ظاہر نہیں ہے، ان پہ وہ ظاہر نہیں ہے، مجھ پہ بہت سے ظاہر نہیں ہے۔ میں نہیں پہچانتا اس بچے کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے ابا کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے اس دوست کے دادا کا نام کیا ہے، مجھ میں ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہے۔ سرکار 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے، اور جیسے ہی فرمایا میں نبی ہوں، ظاہر ہو گئے۔ میرے مولا 1150 سال سے حاضر ہیں، جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے نا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ و ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ تو پھر تکفیریوں کے ایک پیج سے ایک کارٹون چلا، اس کارٹون میں انہوں نے ہمیں بھی بنایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب لو اب تک تو شیعہ کہتے تھے غار میں ہیں، اب یہ شہنشاہ نقوی نے ایک اور نئی بات چھوڑ دی۔ تو کون کہتا تھا بھائی غار میں ہے؟ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ غار میں غیبت کے لیے گئے، تہ خانے میں غیبت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن حضرت تو ہمارے درمیان ہے۔ ہم جو 12 امامی ہیں، خفا تو نہیں ہیں آپ؟ ہم جو 12 امامی ہیں نا، ہمارے علاوہ سب بند گلی میں، کسی کی کوئی تعداد ہو گئی ہے، کسی کی کوئی تعداد ہو گئی ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کہ 12 کی تعداد کو پورا کرے اور وہ 12ویں کو مانے۔ اور 12ویں کو اللہ نے طول عمر اس لیے دی ہے کہ ابھی ماحول آمادہ نہیں ہے، ابھی طلب مکمل نہیں ہے، ابھی بھوک پوری نہیں ہے، ابھی امت کو پیاس نہیں لگی۔ جب تک کہ امت کی روح کو پیاس نہیں لگے گی، یہ اللہ کا آب زلال نہیں آئے گا، یہ اللہ کا میٹھا پانی۔ قرآن نے کہا ہے آب زلال انہیں، اس گھرانے کو میٹھا پانی کہا ہے اللہ نے، ماؤن غورا کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ طلب نہیں بڑھے گی۔ طلب کے ساتھ رسد کا تعلق ہوتا ہے،
جتنی طلب بڑھتی ہے اتنی ہی رسد بڑھتی ہے. جی کیا بولتے ہو آپ انگریزی میں؟ ڈیمانڈ اور سپلائی. جی طلب بڑھے گی تو رسد بڑھے گی. چاہ ہی نہیں رہے, خواہش ہی نہیں ہے. جی شاید بہت سارے بظاہر چاہنے والے تو کہتے ہوں گے شاید اچھا ہے نہ آئے کہ کہیں ہم مصیبت میں نہ آ جائیں. جی توجہ ہے حضرات کی. آنے والا گردنوں پہ تلواریں نہیں چلائے گا, آنے والا کریموں کی اولاد ہے, معاف کرے گا. اگر آپ سے مجھ سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس ڈر میں دعاؤں کو کیوں ہلکا کر رہے ہو؟ کیوں دعائیں نہیں مان رہے کہ آئیں گے تو کہیں گناہ گاروں کی گردنیں نہ کٹے؟ وہ کریم رسول کی اولاد ہے, وہ رؤوف علی کی اولاد ہے, وہ امام حسن جیسے حلیم کی اولاد ہے, وہ امام حسین جیسے صابر کی اولاد ہے, وہ امام سجاد جیسے عبادت گزار اور عشق بہانے والے کی اولاد ہے. یہ ان کی اولادیں. لہٰذا وہ پہلا موقع یہ ہوگا کہ غلطی کا احساس کرو, اور غلطی کا احساس ہوگا تو خود بخود کریم مولا اپنے گلے لگا لیں گے. اور یہ مجلس میں ہم بیٹھتے ہی اس لیے ہے, مجلس میں ہمارا آنا تھک تو نہیں رہے. مجلس میں ہمارا آنا در حقیقت ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانے کے مترادف ہے. یعنی ہم عصر رسول میں چلے جاتے ہیں, ہم مولا علی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں, ہم قرآن جس دور میں نازل ہوا اس دور میں چلے جاتے ہیں, ہم سالم دور میں چلے جاتے ہیں, ہم عصر مصطفیٰ میں لوٹ آتے ہیں. اس لیے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن کی تفسیر سن رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں جن کے واقعات 1400 سال پرانے ہیں. اور پیچھے پلٹنا, اپنے ماضی کو یاد رکھنا, اپنے گھر کا پتہ یاد رکھنا, یہ کامیاب انسان کی دلیل ہے, علامت ہے کہ اسے اپنے گھر کا پتہ یاد ہے. ہم بار بار مجلس اعضاء میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہم بار بار مجلس اعضاء میں آ کر بیٹھتے ہیں, اس لیے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم ہیں کون, ہم کہاں کے ہیں. جی وہ طول عمر پا چکے ہیں اور اللہ کی اذن سے اور اللہ کی اجازت سے 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے, 1150 سال کے اب ہو چکے ہیں. بھائی تضاد ہے یہ؟ کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ جس کی عمر کو چاہے روک دے, اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے. کچھ القاب ایسے ہیں جو مخصوص ہیں بعض ائمہ کے ساتھ. مثلا امیر المومنین علی مولا کے علاوہ کسی امام نے اجازت نہیں دی کہ ہمیں بھی امیر المومنین بولو. جب مولا علی کے علاوہ کوئی اور امیر المومنین نہیں ہے, ماشاءاللہ, بلند تر صلوات. ایسے ہی صاحب الزمان, صاحب الزمان صرف اور صرف امام زمانہ کا لقب ہے. میرے مولا رضا کو کسی نے سلام کیا, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, حضرت نے اسے ٹوک دیا, مولا رضا نے اسے ٹوک دیا. حضرت نے فرمایا مجھے صاحب الزمان نہیں کہو, صاحب الزمان ہمارا آخری ہے, صاحب الزمان ہمارا 12واں ہے. تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے, حضرت فرماتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے, تم دیکھ نہیں رہے کہ سورج کا اور ہواؤں کا اور روشنی کا میرے اوپر اثر ہے. اور جو ہمارا صاحب الزمان, ہمارا آخری اور صاحب الزمان ہوگا, اس پہ زمانہ اثر نہیں کرے گا. وہ صاحب الزمان ہے, وہ زمانے پہ اثر کرے گا, اس پر زمانہ اثر نہیں کرے گا. محمد. لہذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی, یعنی 40 سال پہ رکی ہوئی عمر ہوگی. جو 40 سال کی عمر تک اثرات ہوتے ہیں انسان کے بدن پہ, وہ اثرات ہوں گے. اور 40 کا عدد بھی شاید اس وجہ سے ہے کہ نبی کی بعثت کا سن و سال بھی 40 تھا,
اور 40 سال شاید اس وجہ سے ہیں کہ 40 کا عدد تکمیل کا عدد ہے. 40 کے عدد کو تکمیل کا عدد کہا جاتا ہے. وظیفے 40 دن کے کروائے جاتے ہیں. چلے 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 40 چلا یعنی 40. ٹھیک ہے. اور ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بھاگ گیا. اب کیا عرض کروں میں آپ سے مل کر. میں صرف میرے بھائی نے ابھی مجھے ایک لقمہ دیا تو میں صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ ویسے بھی جولانی جیسے لوگوں کو بھاگنا ہی تھا. ان کا کام ہی بھاگنا ہے. یہ ان کا تعلق ہی بھاگنے سے. سوال تو ان پر اٹھے گا، سوال تو ان پہ اٹھے گا جنہوں نے ان کے آنے پہ خوشیاں منائی تھی. سوال تو ان پر ہے. یاد رہے امریکہ کی دشمنی سے نہ ڈرنا، دوستی سے ڈرنا. یہ ہے آیت اللہ خمینی کا جملہ. ان کی مغفرت کے لیے بلند صلوات. ہاں بھائی میں اب 40 کے عدد پہ گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہا فرمایا ہے کہ خیبر بھی 40 دن میں فتح ہوا. تو 40 کا عدد حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ وسیع بھائی کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہنے لگے یا تو بولیے 1150 سال یا بولیے 40 سال. تو میں نے کہا یہ دونوں ممکن ہے. میں نے کہا آپ فرمائیے کتنے سال کے ہیں؟ تو بولنے والے صاحب جو تھے وہ 70 سال کے تھے. کہنے لگے میں 70 سال کا ہوں. میں نے کہا 70 سالوں میں آپ نے اگر اپنی پلکیں اور بھویں نہ کاٹی ہوتی، آپ نے اپنے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو ایڑی تک آ گئے ہوتے. آج تک پلکیں اور بھویں نہیں کاٹی. کوئی کاٹتا ہے پلکیں اور بھویں؟ نہیں کاٹی نا. 70 سال کے بال نہ کاٹے گئے ہوتے تو ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتاتی ہے اللہ روک رہا ہے، اللہ روکتا ہے. یعنی ایک ہی بدن کے اندر ایک کی عمر بڑھ رہی ہے، ایک کی عمر رکی ہوئی ہے. کھانے، غذائیں، توانائیاں سب کو دونوں کو ایک جیسی مل رہی ہیں. جو غذا جو کھا رہے ہو اسی سے وہ بال بڑھ رہے ہیں، اس سے بال رکے ہوئے ہیں. تو اللہ چاہے تو بڑھائے، اللہ چاہے تو روکے. پھر اور ذرا سادہ مثال ان بچوں کے لیے دے دوں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی والی گفتگو ہو رہی تھی. گرمی کا زمانہ تھا. انہوں نے اپنے بچے کو آواز لگا کے کہا بیٹا ٹھنڈا پانی لاؤ. انہوں نے کہا ابا گھر میں تو برف نہیں ہے. کہا جو فلاں چوک سے جا کے برف خرید لاؤ. تو کہنے لگے بیٹا وہ تھرماس لے جانا، وہ کولر لے جانا تاکہ برف گھل نہیں جائے راستے. تو وہ کولر کے اندر برف ڈال کے لے کر آئے. تو میں نے کہا یہ کولر کیوں بھیجا انہوں نے؟ آپ نے کولر کیوں بھیجا؟ کہنے لگے یہ اگر کولر کے بغیر لائیں گے تو یہ گھل جائے گا، یہ گرمی کا اثر اس پہ ہوگا. تو میں نے کہا جیسا وہاں سے خریدیں گے ایسا ہی یہاں سے نکلے گا نا، اس لیے کہ آپ نے ایسی فضا میں اسے رکھا ہوا ہوگا جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوگا. تو اللہ نے جب عمر روکی ہوئی ہے تو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے نا جہاں موسم کا اثر نہیں ہوتا. اچھا پھر تھوڑی سی اور بات آگے بڑھی تو وہ کہنے لگے مولانا پھر وہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا جی اس کا بھی تھوڑی دیر میں آپ کی گفتگو میں جواب آئے گا. کچھ دیر میں ان کے بیٹے آ کے بیٹھے تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھے آ کے تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہنے لگے مولانا اس کو سمجھائیں یہ سونا پہنتا ہے، مرد پہ سونا حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا حرام ہے؟ جنہیں پتہ ہے جنہیں نہیں پتہ دونوں صلوات پڑھیں. بھائی مرد جو ہے وہ سونا پہنے، یہ اس کا سونا پہننا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ اسے سمجھائیں یہ سونا پہنتا ہے.
تو میں نے کہا کہ آپ سمجھاتے نہیں؟ کہنے میں تو بہت سمجھاتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے۔ تو میں نے کہا شیطان کون ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں نا کون ہے۔ کہ وہی کہ جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا تھا کہ گندم کے قریب چلے جاؤ، اور پھر وہی جیسے راندہ درگاہ کیا تھا اللہ نے۔ میں نے کہا اتنا پرانا اب تک زندہ ہے؟ بھائی بچوں کی خاطر مثال دے رہا ہوں، اتنی لمبی عمر اب تک زندہ ہے، اور یہ ملتا کہاں ہے؟ یہ ہوتا کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا رحمان کی طاقت کو مانتے نہیں ہو اور شیطان کی طاقت کو مانتے ہو۔ اگر بہکانے والا اتنا لمبی عمر جی سکتا ہے، اگر بہکانے والا ہو اور نظر نہ آئے، تو کیا سمجھانے والا اتنی لمبی عمر نہیں جی سکتا؟ ہم 12ویں کے دور کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ہمارے 12ویں امام کا زمانہ ہے، اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری عزاداری میں آتے ہیں، جی ہمارے جنازوں میں آتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری خوشیاں بھی اس قابل ہوں کہ اس میں آتے ہوں۔ خوشیوں میں ہم بھول جاتے ہیں نا کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ جس سے مولا ناراض ہوں گے۔ جی اور اب تو کچھ ہمارے درمیان شیطان کے بچے، ہاں مولا علی نے شیطان کے بچوں کی بات کی ہے۔ شیطان انڈے دیتا ہے، مولا علی نے فرمایا بھائی، ہاں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے حضرت کا، ہاں ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ شیطان لوگوں کے سینوں میں انڈے دیتا ہے، اور پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور بچے اگر زیادہ ہوں تو ایک ایک انگلی، ایک ایک پوروا، ایک ایک ہاتھ، ایک ایک اعضا، اس پہ وہ شیطان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، پورے بدن پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آنکھ شیطان کا بچہ چلا رہا ہوتا ہے، کان شیطان، مولا علی کے جملے ہیں بھائی، کان شیطان کا بچہ چلا رہا ہوتا ہے، ہاں پیر شیطان کے بچے چلا رہے، شکم شیطان کے بچے چلا رہے، پورے بدن پہ کنٹرول ہو جاتا ہے جی۔ اور پھر شیطان کے بچے جب سال بھر گھیرے رہتے ہیں، جب اترے ہوئے ہیں بدن کے اندر تو باندھو گے کہاں؟ کسے باندھیں؟ جب مولا کی اس تعبیر کے مطابق شیطان کے بچوں نے پورے باڈی پہ قبضہ کیا ہوا ہو تو ماہ رمضان میں کس کو باندھنا ہے؟ ماہ رمضان میں کسے باندھنا ہے؟ اپنے آپ کو باندھنا ہے کیا؟ اس حد تک خطرناک ہے یہ وجود جسے شیطان کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس حد تک شیطانی وجود ہو جائے تو پھر یہ ماتمی دستہ نقی بھائی کا ہوگا، میرا تو نہیں ہے۔ وہ کہیں گے یہ میرا ہے، یہ نقی بھائی کا نہیں ہے۔ پھر ان کی انجمن ہے، یہ میری تو نہیں ہے۔ پھر ان کا امام بارگاہ، یہ میرا تو نہیں ہے جی۔ یہ میرا تیرا پھر اس میں شروع ہو جائے گا جی۔ یہاں یہ ان کا پیڑ ہے، یہ ان کا ذوالجناح ہے، یہ میرا تو نہیں ہے جی۔ یہ ان کے گھر سے جلوس نکلا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں نا۔ یہ ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلا ہے، میرے یہاں سے تو نہیں نکلا۔ یہ جو بھی آپ سے گفتگو کرتا نظر آ رہا ہو، بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں جی، آپ کے ہاتھ میں کل آنا ہے، کل آج کے بچوں کے ہاتھ میں آنا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ کے کان میں اس طرح کی بات کرتا نظر آئے، سمجھو شیطان سے وابستہ ہے، اس کا کوئی تعلق رحمانی طاقتوں سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق امام حسین کے گھرانے سے نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے خاندانی طور پر وہ کچھ راہ و رسم بھی رکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے، ایسے لوگوں کی مذمت کیجئے۔ کہیں آپ کو اگر یہ آواز آئے تو اسے فوراً گھور کے دیکھیے، جیسے آپ کسی ذاتی دشمن کو گھور کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذاتی دشمن سے زیادہ خطرناک۔ اور فوراً اسے کہیے کیا بات کر رہے ہو، یہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جلوس کسی کے بھی امام بارگاہ کسی کے گھر سے بھی نکلا ہے، امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سب ہمارا ہے، ہم ان کے ہیں، ہم سب مل کر
मौला के ज़िक्र की इबादत में मसरूफ़ हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, जवानों, जब मजलिस में आओ ना तो कोशिश करो तहारत करके आओ, कोशिश करो वज़ू करके आओ। घर से नहीं करके आए, इमाम बारगाहों के साथ मस्जिदें भी होती हैं, हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है, पूरी दुनिया में हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है, मस्जिद के साथ इमाम बारगाह है। वज़ू करके फिर मजलिस में आओ। इसलिए क्या मालूम कि हमसे आगे जो बैठा है वो अल्लाह का कौन और कितना बड़ा वली हो, और क्या मालूम कि जब मजलिस के बाद हल्का मातम लगे तो हमारे साथ जो मातम कर रहा हो, क्या मालूम वो इमाम ज़माना हो। मैं बीवियों से भी कहूँगा जो इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ फरमा है कि बाहर निकलते वक्त किसी को धक्का ना लग जाए, क्या मालूम कि वो बीवी आई भी हों जो अपने बच्चे पे रोने वालों को बहुत अजीज़ रखती है। मर्दों से भी कह रहा हूँ, ख्याल रहे कि किसी को कोहनी ना चुभ जाए। इमाम सज्जाद आए हुए हैं, आइम्मा अहले बैत मजलिस में आते हैं। हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान है कि अगर मैं सच्चा हो जाऊँ तो इमाम आ जाते हैं, और यकीनन सब सच्चे हैं, सब सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब क़ुर्बतन इल्लल्लाह मजलिस में बैठे हैं। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए इतना तो सोचिए कि अगर मेरे और आपके सामने, हमारे सामने, हमारे घर की किसी औरत को कोई देखे तो हमारा क्या हाल हो जाएगा, और अगर हमारे घर की किसी बीबी की तरफ कोई इशारा करे तो हमारी क्या कैफियत हो जाएगी। और इससे बड़ी बात करूं, अगर हमारे घर की किसी औरत पे कोई हाथ उठाए तो हमारी क्या कैफियत हो जाएगी। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। लोग इशारे करते थे ये बागी की बहन है, लोग इशारे करके कहते थे ये हुसैन की बहन है। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं, और जिन्हें आंसू नहीं आ रहे वो अल्लाह से आंसू मांगे। सलाम हो इमाम सज्जाद पर उस वक्त में कि जब जनाब सकीना की तरफ एक शख्स ने इशारा किया तो जनाब सकीना भाई से आके लिपट गई, भैया हमने ये तो सुना था कि असीरी में लिया जाएगा, हमने ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगा जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हक़ है ऐसे ही बुलंद आवाज़ से रोने का, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अय्याम अज़ादारी के हैं, अय्याम पुरसेदारी के हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए कुछ देर के लिए उस इमाम की मज़लूमियत पे गौर करें जिसने जनाज़ों पे जनाजे उठाए, मगर हर जनाजे पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे मौला की आंखों में आंसू होते थे, मगर ज़बान पर शुक्र के कलिमात, तस्बीह परवरदिगार। लाशें तो इमाम हुसैन ने बहुत उठाए, मगर अज़ादारों 4 लाशों पे बहुत रोए। एक लाशा कासिम का लाशा, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। पामाल भतीजे का लाशा, अपने भाई की निशानी कासिम, बेवा माँ का सहारा कासिम। जब शब आशूर असहाबे हुसैनी से इमाम हुसैन मिल रहे थे ना, गुफ्तगू हो रही थी, कल क्या होगा ये बात हो रही थी, और असहाब की शहादत का अहवाल इमाम बयान फरमा रहे थे। तो जब हज़रत इमाम हुसैन तमाम असहाब से मिल चुके और असहाब उस बड़े खैमे से निकल कर अपने खैमों की तरफ जाने लगे, तो अचानक इमाम हुसैन की तवज्जो हुई कि कोने में कासिम खड़े हैं, खैमे के कोने में हज़रत कासिम खड़े हैं। आवाज़ देकर कहा, बेटा कासिम तुम भी यहीं हो? कहा, चाचा जान मैं सब सुन रहा था, आप कैसे फरमा रहे थे कि कल कौन कैसे शहीद होगा, बस मैं इसलिए रुका खड़ा था कि मुझे बताएं मेरा नाम भी है। इमाम ने फरमाया, कासिम तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को भी शहीद किया जाएगा। तो जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया ना तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को भी शहीद कर दिया जाएगा, तो हाशमी जज्बा, शजाअत हाशमी, गैरत हाशमी एक मर्तबा अंगड़ाई ली, कमर का पटका खुल गया। आवाज देकर कहने लगे, फरमाने लगे, हल यसिलूना इलल खयाम, चचा जान क्या ये कौम अशिया खैमों में घुस आएगी? मेरा भाई तो खैमे में। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी गोद में अली असगर को ले जाऊंगा।
میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا، یہ دشمن علی اصغر کو تیر مار دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، پرسہ دے رہے ہیں۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ جوانوں کی تعداد مجلس میں بہت ہے، اللہ تمہاری جوانیوں کو سالم رکھے، تمہارے چہروں کا جو نور ہے اسے اللہ محفوظ رکھے، عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا جوان جسے دیکھ دیکھ کر امام حسین خوش ہوتے تھے اور یہ کہہ کے خوش ہوتے تھے اللہ نے مجھے نانا جیسی شکل والا بیٹا عطا کیا ہے، جب میں چاہتا ہوں نانا کی زیارت کروں تو علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت علی اکبر سے اتنا پیار ہے امام حسین کو، 3 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر کی، میرے مولا حسین مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے، جیسے ہی امام نے سلام نماز مکمل کی حضرت علی اکبر کو دیکھا۔ علی اکبر کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا بیٹا انگوروں کا تو موسم نہیں ہے، کچھ اور مانگ لو۔ کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، جو کتابوں میں، جو سیرت کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے ستون سے خوشہ گرا انگوروں کا۔ امام نے انگور کا خوشہ اٹھایا اور علی اکبر کی طرف بڑھا کے فرمایا تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے۔ 3 سال کی عمر کے علی اکبر بابا سے انگور مانگے تو امام حسین معجزے سے عطا کرے۔ سلام ہو غربت حسین پر۔ جب کربلا میں علی اکبر پانی مانگ رہے تھے، آ کر کہا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت علی اکبر کو رخصت کیا تھا نا امام حسین نے، تو کچھ ہی دیر چلے تھے حضرت علی اکبر کہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ امام حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ، اے میرے بچے آہستہ جاؤ۔ اتر آئے گھوڑے سے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی مجھے۔ فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ سر سے لے کے پیر تک علی اکبر کو غور سے دیکھا، گلے سے لگا کر پیار کیا، روانہ کر دیا علی اکبر کو۔ مگر عزاداروں کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین ایک بلندی پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ علی اکبر لڑ کیسے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت فضہ کو آواز دی، جناب فضہ قریب آئی، اماں جا کے علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے، ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو۔ ہاں جو انسان اکمل ہوتا ہے نا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ امام حسین انسان اکمل ہیں اور انسان اکمل کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ جی حضرت نبی مکرم رسول اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب رحلت ہوئی، کم سن تھے نا، حضرت ابراہیم کا جنازہ دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے نبی۔ تو نبی کی ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بچہ ہے، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین۔ فرمان لگے مجھے رونا آ رہا ہے، یہ میرا گریہ گریہ رحمت ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں نہ رہوں۔ امام حسین فرمانے لگے اے اماں فضہ اس کی ماں سے جا کے کہو کہ دعا کرے، ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں عجب اثر رکھتی ہے۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں آ گئیں، مصلی پہ کھڑی ہو گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا، آواز دی ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی نے مصلی چھوڑا، خیمے کے در پر آئیں تو کیا دیکھا؟ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے، اور بیٹا بابا سے یہ بات کر رہا ہے بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اب بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے، کون بیٹا؟ جسے بچپن میں معجزے سے انگور دیے حسین نے۔ اب یہاں امتحان کی جگہ ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ آئے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا میں، دشمن کا مقابلہ کیا، 80 دشمنوں کو، 80 سپاہیوں کو میرے مولا حضرت علی اکبر نے فرنار کیا۔ کسی ظالم نے برچھی ماری، سینے میں برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر کے پیروں سے رکاب نکلنے لگی۔ آواز دی بابا میرا سلام آخر۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین وہاں زمین پر گرے اور آواز دے کر کہا علی اکبر کچھ نظر نہیں آ رہا، میرے لال میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے آواز دیتے رہو۔ ایک مرتبہ پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر لیا، کیا دیکھا؟ سینے میں برچھی ہے، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، سینے میں برچھی ہے۔ میرے مولا حسین نے برچھی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ میرے مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیا، اجرکم اللہ۔ اب علی اکبر کا جوان کا لاشا اور بوڑھا باپ۔ ایک مرتبہ میت اٹھانا چاہی تو اٹھ نہیں رہی تھی۔ میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، دونوں سناؤں گا۔ میرے مولا نے لاشا اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر زمین پہ رکھا، تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو زینب بہن کھڑی ہے، آواز دے کر کہتی ہیں بھیا اسے میں نے پالا تھا۔ علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی، واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے۔ اور ایک اور روایت کا حصہ ہے، اور وہ یہ کہ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ مجلس ہو گئی، عزاداروں گریہ ہو گیا۔ یہ قافلہ شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہا پا کے کربلا آیا، رہائی پا کے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچے تھے، ابھی 1 مہینہ گزرا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کنیز دروازے پر گئی تو روتی بھی اندر آئی۔ جناب زینب نے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بی بی دروازے پہ 2 جوان کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سفر پر گئے ہوئے تھے، سفر سے لوٹے ہیں، ہم علی اکبر کے دوست ہیں، ہمیں علی اکبر سے ملنا ہے۔ کبھی بھی جا کے بتا دو علی اکبر نے کربلا بسا لی، اب علی اکبر مدینے میں نہیں رہتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین